الرحیم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زیادہ والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے حبیب پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار نہ کرو بندگی ہے کیا؟ آپ کی میرے رب کو ضرورت نہیں، جس کو اپنے لیے پیدا کیا اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اپنے لیے جب چاہا کہ مجھے کوئی خدا کہنے والا ہو، مجھے کوئی الہ کہنے والا ہو، کوئی میرا بندہ ہو جس کا میں معبود ہوں، کوئی تو مجھے پہچانے، تو تب جس کو پیدا کیا وہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، کوئی موقع ایسا نہیں، کوئی بھی موقع کہ جس میں خدا کی پہچان حضور کے وسیلے کے بغیر ہوئی ہو۔ سب سے پہلے چاہا کہ میں جانا چاہوں تو اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، پھر چاہا کہ جب جو مجھے جانتا ہے وہ بھی جانا جائے تو اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ پھر عالم ارواح میں رب روحوں سے خطاب کرتا ہے، الستو بربکم،
ساری روحیں خاموش. یہ آج کے سارے فن خاں، آج کے ذہین و فتین لوگ، بڑے بڑے ناموں والے، بڑی بڑی کرسیوں والے، بڑی بڑی وزارتوں والے، تمام ولی خاموش، تمام نبی خاموش. سب سے پہلے روح محمد نے جواب دیا، قول بلا. بلا کس نے کہا؟ روح محمد نے. اب جب حضور نے بلا کہا، پیچھے سارے ہی شروع ہو گئے، بلا بلا بلا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ خاموش کیوں تھے؟ اگر جانتے تھے تو بولے کیوں نہیں؟ اور جب پھر محبوب کی جلوہ گری ہوئی، جب محبوب کی جلوہ گری ہوئی، اپنے وجود پاک سے اس کائنات کو جب محبوب نے معطر کیا، منور کیا، اس کائنات کو فضیلت بخشی، اور حضرت اماں آمنہ کے گھر تشریف لائے. حضرت اماں آمنہ کے گھر تشریف لائے. عزیزان گرامی قدر، اس سے پیچھے تاریخ اٹھا کے دیکھیں. جس نبی کو پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، ہر ایک جبریل پر جا کے رک گیا. آدم علیہ السلام علی نبینا، جو رب کے انوار و تجلیات کی بارشیں دیکھ کر آئے، رب کی قدرتوں کے جو مشاہدے کر کر آئے، ان سے بھی پوچھا گیا تو کہتے ہیں میں نے خدا کو نہیں دیکھا. میں نے تو جب آنکھ کھولی نا، تو میں نے رب کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا پایا جو اپنے پورے ڈیزیگنیشن کے ساتھ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جو مجھ سے پہلے رسول ہے، جو مجھ سے پہلے نبی ہے، پہلا آدمی تو میں ہوں. نگاہ حضور کے نام پہ پہنچی ہے. ہاتھوں کے انگوٹھوں میں یہ جو نیل ہے نا، ناخن، ان میں جب رب سے دعا کی، اللہ نے محبوب کا جلوہ کرایا، فطرت محبت سے چوما، آنکھوں کو لگایا. پھر بھی پوچھا خدا کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا. آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام علی نبینا، ان سے پوچھا گیا، آپ بھی بڑے جلیل القدر ہیں، 950 سال آپ نے رب کے دین کی تبلیغ کی ہے، آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہتے میں نے بھی نہیں دیکھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام علی نبینا، اللہ کے خلیل ہیں، اس آگ میں جاتے ہیں جس آگ میں سے گزرنے والی ہوا کوسوں دور، ہوا میں پرندہ اڑتا ہے تو جلا کے بھسم کر دیتی ہے. عظیم آگ، اس میں جاتے ہیں تو وہ آگ گلزار ہو جاتی ہے. اتنا پیارا خلیل جسے اپنے خلیل ہونے کا درجہ دیا. پوچھا پیارے خلیل آپ نے دیکھا ہے؟ کہتے میں نے بھی نہیں دیکھا. اسی طرح حسن یوسف کے بڑے چرچے ہوئے، دنیا یوسف کی شیدائی ہوئی. پیارے یوسف سے پوچھا کہ جس کے آپ نبی ہیں، کبھی اس خدا کو دیکھا ہے جس نے آپ کو غلامی کی زندگی سے نکال کر مصر کی شاہی عطا کی، مقام، مرتبہ اور علوم و فنون سے نوازا، ثروت دی، شہرت دی، عزت دی، کرامت دی. آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے میں نے بھی نہیں دیکھا. موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں رب ان سے ہم کلام ہوتا ہے، کلام فرماتا ہے.
پوچھا کہ آپ نے تو اتنا قرب پایا ہے، کبھی دیکھا ہو؟ کبھی دیکھا ہو؟ جواب ملتا ہے کہ میں نے تو ایک بار خواہش کی تھی، رب ارنی انظر الیک، آگے سے مجھے جواب ملا تھا یا موسیٰ لن ترانی، میں نے تو تجلی کو بڑھتے دیکھا، برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو گیا، میں نے بھی خدا کو نہیں دیکھا۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، مادر ذات نبینے آتے ہیں، آنکھیں عطا کر دی جاتی ہیں، کوڑ کے مرض کا اس وقت علاج ہی نہ تھا، آپ دست شفا پھیرتے ہیں، اللہ اسے شفا سے بہرہمند فرماتا ہے، مردے بولنے لگ جاتے ہیں۔ پوچھا پیارے عیسیٰ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ فرماتے میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، ذہن میں خیال آیا 1,23,999 یا کم و بیش انبیاء و مرسلین، سب نے تو اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں تو جبریل نے بتایا ہے کہ خدا ہے۔ جو اس نے انعامات عطا کیے ہیں وہ اپنی قدرتوں سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ہم نے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ شاہد تو بندہ تب ہی ہوتا ہے نا جب سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ پوچھا جبریل تو ہر نبی کے پاس پیغام لے کر گیا ہے، تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جبریل کہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ جبریل کیا فرماتے ہیں؟ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ پھر کیسے کہتا ہے کہ رب کا یہ پیغام ہے؟ انہوں نے کہا آگے نور کے سدرہ سے پار نور کے حجاب ہیں، ان میں سے حکم ملتا ہے کہ جا میرے فلاں بندے کو میرا یہ پیغام دے دے، میں تو ڈیوٹی پر مامور ہوں، میں وہ پیغام لیتا ہوں پہنچا دیتا ہوں، یعنی تم نے بھی خدا کو نہیں دیکھا۔ اب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، اللہ کے حبیب کی، عرض کی حضور آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی عزت کی قسم، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا ہے۔ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، خدا ہے۔ پھر باقی اس کی باقی بہت ساری ڈیٹیل حدیث معراج میں موجود ہے، کبھی پڑھیں تو انشاءاللہ۔ تو فرمایا اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے میرے مصطفیٰ سے پیار نہ کرو گے۔ اور آج کا مسلمان سو رہا ہے، آج کے مسلمان کو کاروبار سے فرصت نہیں ہے، اپنی پارٹیوں سے فرصت نہیں ہے، اپنے مشاغل سے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ جن کی محبت ایمان ہے آج ان کی عزت پہ بار بار حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلمان اپنے معاملات میں خاموش ہے، غافل ہے۔ اے بتا تو صحیح مسلمان، چند گھڑیوں کی بات ہے، آنکھیں بند ہوئی پتہ چل جائے گا کہ تو کیا تھا، کیا کرتا رہا۔ آج حضور کی عزت کی خبر نہیں، آج بارڈر پار گاؤں کا موت پی کے جوان ہونے والی قوم، بندر کی مچھر کی پوجا کرنے والی قوم، جس کی صفائی کا خیال ہی نہیں، جن کا ظاہر و باطن پلیدی اشیاء سے بھرا پڑا ہے، ان کا کلچر، ان کے کھانے پینے کا انداز سارا اس چیزوں سے بھرا ہے، ان میں کوئی اٹھے اور بکواس کر جائے میرے نبی کی عزت پہ، یہ تب ہو رہا ہے جب مسلمان سو رہا ہے۔ خدا کی قسم ایک دفعہ اٹھ کے سفارات ہو جاؤ، میں دیکھوں گا امریکہ میں بھی بیٹھا کوئی یہ کہہ دے کوئی میرے نبی کی عزت پہ بات تو کرے نا۔ ہم نے تو مسٹر چپس کو پڑھا، ہم نے کبھی سلطان محمود غزنوی کو نہیں پڑھا، ہم نے کبھی غازی عباس کو نہیں پڑھا،
ہم نے کبھی اپنے اسلام کے جو ہیروز ہیں ہم نے ان کی تاریخ کو نہیں پڑھا، اسی لیے پتہ نہیں ہے کہ محمد بن قاسم کون تھا، سلطان محمود غزنوی کون تھا۔ آج پوچھو کہتے ہیں کہ جناب راجہ رنجیت سنگھ فلاں تھا، دیکھو تو صحیح راجہ رنجیت سنگھ جس کے سامنے دم دبا کر بھاگتا ہے وہ اسلام کا شیر ہے کون؟ دیکھو تو صحیح۔ ابھی سانس کی مالا ٹوٹی نہیں ہے، حضور سے اپنے تعلق کو واضح کرو، حکومتی اداروں کو یہ بات ریکارڈ کرواؤ، مہنگائی سے نہیں مرتے لیکن کوئی ہمارے نبی کی عزت پہ انگلی اٹھائے ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سر جو رب نے اس جسم پر دیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے لیے ہے، اگر یہ سر میرے مصطفیٰ کے لیے گھر سے باہر نہ نکلا تو اس سر کا ہونا نہ ہونا کسی کھاتے میں نہیں آئے گا۔ اپنی نسلوں کو حضور کا دعویدار بناؤ۔ آج اگر انڈیا سے یا کسی ملک سے جنگ ہو جاتی ہے، ایٹم بم مار دیتا ہے، مر پھر بھی جانا ہے، مر پھر بھی جانا ہے۔ آج وقت ہے اس کی عزت کے لیے نکلو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تیرے یہ محفل میلاد کروانا، ساری رات پیڑ ناتھ خاں کو بلا کر لوگوں کو وہاں پہ ساری رات اکٹھا کر کے محفلیں کروانا، یہ عمرے کے ٹکٹ دینا، یہ سارے بیکار ہیں اگر تیری موجودگی میں کوئی میرے مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ کر جائے۔ ہر طرح کی انڈیا کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ ابھی مسلمان مرے نہیں ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گستاخی کرے اور مسلمان ہو تو اسے قتل کریں، مار دے اسے، اور اگر مار نہ سکے خود مر جائے۔ اب فرماتے پھر ایسی امت کو جینے کا حق نہیں ہے، اسے مر جانا بہتر ہے۔ کوئی اٹھ کے آج 1450 سال بعد میرے مصطفیٰ کی دین پر، میرے مصطفیٰ کی ذات پر انگلی اٹھائے، ہم ایسوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جمعے کی نماز کے بعد 2:30 بجے داتا دربار سے ریلی نکلے گی، اسی سلسلہ میں احباب محبت کا ثبوت دیں اور اس میں شرکت فرمائیں۔